نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صدق الله العظيم۔ میرے دوستو، گزشتہ درس کے اندر وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کی مستحبات کو بیان کیا تھا۔ چونکہ ہمارا یہ درس نماز کے حوالے سے ہے تو وضو کا ٹھیک ہونا، فرائض کے ساتھ ادا ہونا، سنتوں کی رعایت کرتے ادا ہونا، یہ نماز کے لیے لازمی ہے کہ جب ہم سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں گے تو ہماری نماز کے اندر پھر کمال آئے گا، ہماری نماز جاندار ہوگی، شاندار ہوگی اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آج کے درس کے اندر وضو کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو صاف برتن میں پانی لے کر پاک اور صاف اونچی جگہ پر بیٹھنا، جہاں انسان وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ جگہ کیا ہو، تھوڑا اونچی ہو، تاکہ جو چھینٹیں ہیں پانی کی وہ نیچے سے دوبارہ جسم پر نہ لگیں۔ تو اس وجہ سے پانی بھی صاف برتن میں ہو اور اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اگر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو اچھا ہے، اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف ہی منہ کیا جائے۔ ہاں، اگر ایسا موقع نہ ملے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب آستینوں کو کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لینا، پھر بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت مل لو، کیونکہ جب انگلی سے مل لیں گے تو امید ہے کہ اس سے بھی مسواک کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی وہ مسواک کا کامل نہیں ملے گا، کیونکہ مسواک کے بہت سارے درجات ہیں، تو اس میں یہ بھی ثواب مل جائے گا۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہے، جس کو چنگلی انگلی کہتے ہیں، اس سے ناک کو صاف کرنا۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ منہ دھو، منہ پر پانی زور سے نہیں مارنا، بلکہ منہ پر پانی آہستہ سے ڈالنا ہے۔ آہستہ سے پانی ڈال کر پھر منہ کو دھو دو، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں طرف سے کانوں کی لو تک دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پہلے دایاں ہاتھ 3 مرتبہ، پھر بایاں 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کا مسح کرنا ہے، پھر دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے، پھر گردن کا مسح ہے۔ مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے، 3 مرتبہ مسح نہیں ہے، مسح صرف کیا ہے، 1 ہی مرتبہ بس۔ پھر 3 مرتبہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوؤں، تو پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس میں رعایت یہی کرنی ہے، پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے اور پھر بایاں پاؤں۔ تو ہاتھ کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کر لینا چاہیے۔ جیسے دایاں پاؤں دھویا تو انگلیوں سے جو چھوٹی انگلی ہاتھ کی، اس سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیانی حصہ خشک رہ جائے، وضو ناقص رہ جائے، کیونکہ پاؤں کو دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ تو اگر پاؤں کی انگلیوں کا ہم خلال نہیں کریں گے، انگلیوں کے درمیان اگر پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں تو ان کا خلال بھی کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جو مرد عورتیں ہاتھ اور پیروں میں انگوٹھی یا چھلا پہنتے ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ اگر نیچے پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور یہی مسئلہ دوسرے سخت زیورات کا ہے،
اسی طرح جسم سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے چوڑیاں وغیرہ ہو گئیں تو ان کو بھی تھوڑا ہلا لینا چاہیے تاکہ وہ جو پانی ہے ان کے نیچے پہنچ جائے، نیچے جگہ خشک نہ رہے، کیونکہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر ذرا سا بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ جن کا دھونا فرض ہے وہاں پر مکمل طور پر وہ جگہ تر ہو جائے۔ اب یہ تو وضو کا مصنون طریقہ تھا۔ اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کل 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے پیشاب یا پخانہ کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ریح کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ معمولی سی کیوں نہ نکلے۔ اسی طرح بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ایک ہوتا ہے نکل جانا، یا اپنے ہاتھ سے تھوڑی سا خون نکلا اب وہیں پر رک گیا اور وہیں پر ختم ہو گیا تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نکل کر وہ ذرا سا بھی اپنی جگہ سے سرک گیا، ذرا سا بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ بھر کر کیا کرنا، تو منہ بھر کر کیا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، یا تو بالکل لیٹ گیا یا ایسے ٹیک لگا لی سو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مجنون ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں کہہ لگا کر ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم مکروہات وضو کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اگر کسی آدمی سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح وضو کے درمیان دنیاوی باتیں کرنا، جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو بھی چلتا رہتا ہے اور باتیں بھی چلتی رہتی ہیں، مکروہ ہے۔ اسی طرح سنت کے خلاف وضو کرنا، جو سنت طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، اس کے خلاف وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ تو یہاں تک وضو کے مکروہات، وضو کے مفسدات مکمل ہو گئے۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو پانی میسر نہیں ہوتا، تو جب پانی کہیں پر تو پانی میسر نہیں ہوتا تو اب وہاں پر پھر ضرورت پڑتی ہے تیمم کی۔ تو تیمم ہم کس طرح کریں؟ تو اس کا طریقہ بھی ساتھی سماعت فرما لیں کہ کہیں پر انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تیمم کرنے کی، تو تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ میں تیمم کیسے کرنا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، جیسے دیوار پر گرد غبار لگی ہوئی ہے یا اسی طرح کسی جگہ بھی گرد غبار ہے جس کے اوپر مٹی تھوڑا بہت ہے، مٹی کے حکم میں ہے، تو ایسی چیز جو مٹی کے حکم میں ہو، تو وہاں پر آپ نے دونوں ہاتھوں کو مارنا، مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مارنا اس طرح، اس کو پھر اس طرح جاڑ لیں، جاڑ کر پہلے اس کو اپنے منہ پر ملنا ہے اور اسی طرح دوبارہ مٹی پر مار کر اس کو جاڑ کر اس کو اپنے دونوں بازوؤں پر، ایسے دونوں بازو پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ مکمل کر دیا، اس طرح دوسری بازو پر ملنا ہے، اس کو مکمل کر دیا تو اس کو دوسری بازو پر ملنا ہے، تو یہ تیمم ہو گیا۔ تو تیمم کا 2 ضرب میں ہیں، ایک مرتبہ مار کر چہرے پر ملنا ہے اور دوسری مرتبہ مار کر اپنے دونوں بازوؤں پر ملنا ہے۔ تو چونکہ تیمم جو ہے یہ بدن سے نجاست حکمیہ سے بدن کو پاک کر دیتا ہے،
اب کسی نے اگر غسل اور وضو دونوں کی نیت کی، تیمم کر لیا تو وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی اس کا ہو گیا۔ باقی جو احکام وضو کے ہیں وہی تیمم کے ہیں، لیکن جب عذر ختم ہو جائے گا تیمم ختم ہو جائے گا۔ مثلاً پانی نہیں تھا تو اس نے تیمم کیا، تو جیسے ہی پانی مل جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ اگر تیمم وضو کے لیے کیا تھا تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اگر تیمم غسل کے لیے کیا تھا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یا تیمم کسی بیماری کی وجہ سے کیا، کوئی اور عذر اس کی وجہ سے کیا، جب وہ عذر ختم ہو گیا تو اس کا تیمم بھی ختم ہو گیا، اب غسل اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔